یہ نظریہ میرے حضور کو اتنا عزیز تھا کہ اس نظریے کے مقابلے میں کفار کی طرف سے کی جانے والی ہمیں ہر پیشکش اور ہر آفر نو کے پائے رسول پہ نظر آتی ہے۔ زمانہ وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا جب دہلیز ابی طالب پر سرداران قریش مجبور کھڑے ہیں، وہ جو کل تلک میرے پیغمبر کی بات سننے کے روادار نہیں تھے، آج نظریے کی طاقت نے ان کو منت بھرے لہجے سے یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے سے کہہ دو ہمارے بتوں کو جھوٹا نہ کہا کرے، اس کے بدلے میں چاہو تو قیادت لے لو، سیادت لے لو، تجارت لے لو، کاروبار میں حصہ لے لو، لیکن ہمارے بتوں کو جھوٹا نہ کہو۔ جواباً میرے حضور کھڑے ہوئے تو قیامت تک کے لیے نظریاتی راہ کے مسافروں کے لیے رستہ متعین کرتے ہوئے تاریخ ساز جملے ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، یا امی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک علی هذا الامر حتی یظہرہ اللہ او یہلک فیہ ما ترکت۔ اے میرے چچا جان، اگر یہ لوگ سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں بھی رکھ دیں تو میں پھر بھی اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یا تو اس دین کو غالب کر دوں گا یا پھر اس راہ میں اپنی جان پیش کر دوں گا۔ اتنی بڑی بات کیوں ارشاد فرمائی صاحب؟ اس لیے کہ میرے حضور جانتے تھے نظریے کا یقین، نظریے کی وضاحت، نظریے کا حسن و جمال جب انسان کے رگ و ریشہ میں اتر جاتا ہے تو پھر عمل کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جس کا نظریہ پختہ ہو گیا وہ پھر سر پر کفن باندھ کر نکلا، پھر وہ کشتیاں جلا کر نکلا، پھر اس نے پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا، پھر اس نے یہ نہ سوچا میں کس قبیلے کا چشم و چراغ ہوں، میرا نسب کتنا اونچا ہے، میرا حسب کتنا عالی ہے، میری پوشاک کتنی قیمتی ہے، تجارت میں میرا ایک نام ہے، عقل و فہم میں میرا ایک مقام ہے۔ ہاں پھر اس نے یہ نہ دیکھا کہ میرے مد مقابل میرا باپ ہے یا کہ میرا سگا بھتیجا، پھر وہ بھلے مکے کا دانشور ابو بکر ہو یا خطاب کا جری جواں بیٹا عمر ہو، پھر وہ خوش پوش نوجوان مصعب بن عمیر ہو یا غلام ابن غلام حبش کا بلال ہو، ہاں پھر وہ بھلے مکے کی عظیم ترین رئیسہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی کیوں نہ ہو، ہر کوئی ایک ہی نشے میں مست نظر آتا ہے۔ تیرے نام پر مٹے ہیں ہمیں کیا غرض نشاں سے، تیرے نام پر مٹے ہیں ہمیں کیا غرض نشاں سے۔ جی حضور والا، جب نظریہ پختہ ہو گیا پھر خندقیں کھودنا، پیٹ پر پتھر باندھنا، فاقے کاٹنا، گھر بار لٹانا، ہجرتیں کرنا، مصائب پر مسکرانا، راتوں کی بیداری، دنوں کا جہاد، گھوڑے کی ننگی پشتوں پر سواری کرنا، مجاہدے، عبادات، ریاستیں، ہاں پھر 6 ماہ کے بچے کربلا میں لٹا کر کربلائیں تک آباد کر آنا۔ تاریخ کے یہ سارے انوکھے اور البیلے عنوان ہمیں نظریے کی پختگی کے بعد نظر آتے ہیں۔ جب نظریہ روحوں میں اتر گیا تو پھر زمانے نے اطاعت کے وہ رنگ دیکھے ہیں جن کی کوئی دوسری مثال نظر نہیں آتی۔ پھر 5 نمازوں کا حکم آتا ہے، مصلے بچھ جاتے ہیں، پیشانیاں جھک جاتی ہیں، روزوں کی فرضیت آتی ہے، دلوں پر بوجھ نہیں بنتی، شراب کی حرمت کی آیات اترتی ہیں، مٹکے ٹوٹ جاتے ہیں، لبوں سے لگے جام چھوٹ جاتے ہیں، ماننے والوں کی آواز بلند ہوتی ہے، قدم تہینا قدم تہینا، حضور ہم رک گئے، اے ہمارے رب ہم رک گئے۔ ہاں پھر نظریے کے پختہ ہو جانے کے بعد زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ پیغمبر کی زبان پردے کے احکام سناتی ہے تو رب کی باندیوں کے قدم وہیں ٹھہر جاتے ہیں، گھروں میں پیغام پہنچتے ہیں، ہماری چادریں جلدی بیچ دو، اب تو ایک قدم بھی پیغمبر کی مخالفت میں نہیں اٹھے گا۔ جی حضور والا، پھر کیفیت یہ تھی کہ سماعتیں حکم کی آہٹ کی منتظر رہتی تھی، کب ہمارے رب کا حکم اترے ہم اس کو روحوں میں اتار لیں۔ پھر وہ صرف نام کے مسلمان نہیں تھے، ان کی ترجیحات تک مسلمان ہو چکی تھی، دل و نگاہ میں اسلام کا حسن چھا جاتا ہے اور سوچنے دیکھنے کا انداز اسلام بن جاتا ہے۔ پھر ان کی ترغیبات، ان کے مفادات، ان کی ترجیحات، ان کی دلچسپیاں، ان کی دوستیاں اسلام کے دائرہ محبت میں آ جاتی ہیں۔